انکار بلوچستان، تحریر عامد میر۔ تاریخ پر بحث تاریخ کی کتابوں یا دیگر مستند حوالوں کی مدد سے کی جاتی ہے۔ بحث کا مقصد تاریخ سے سبق سیکھنے کی کوشش ہونا چاہیے، کیونکہ لمحوں کی خطا سے صدیاں سزا پاتی ہیں۔ جب آپ تاریخ پر بحث میں بے سروپا قصے کہانیوں کو لے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا موقف کمزور ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی آج کل کچھ ایسے واقعات بیان کر رہے ہیں جو تاریخ کی کسی کتاب میں موجود نہیں۔ مثال کے طور پر ان کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان میں شہزادہ کریم کی پہلی مسلح بغاوت کے خلاف کوئی فوجی آپریشن نہیں بلکہ ایک پولیس آپریشن ہوا تھا۔ میں نے 21 نومبر 2024 کے کالم میں شہزادہ کریم کے خلاف فوجی آپریشن کے نگران میجر جنرل اکبر خان کی کتاب میری آخری منزل کا حوالہ دیا اور صفحہ نمبر 283 کا بھی ذکر کیا، جہاں اس آپریشن کی تفصیل لکھی گئی۔ میجر جنرل اکبر خان بہت سال پہلے یہ تفصیلات ڈان اخبار میں بھی لکھ چکے ہیں۔ 23 نومبر 2024 کے روزنامہ جنگ میں سرفراز بگٹی نے فریاد بلوچستان یا فکر یاراں کے عنوان سے میرے کالم کا جواب لکھا ہے۔ اس کالم میں موصوف نے دعویٰ کیا ہے کہ عامد میر تاریخ کو مسخ کرتا ہے، لیکن اب اسے مدلل جواب ملے گا۔ پورے جواب میں انہوں نے شہزادہ کریم کے خلاف آپریشن کا ذکر نہیں کیا اور دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ ڈاکٹر اللہ نذر اور بشیر زیب سے تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ان سے مذاکرات بے سود ہیں، جن کی ملاقات عامد میر نے ایک خلیجی ملک میں سابق وزیر دفاع سے کرائی تھی۔ سرفراز بگٹی کا میری ذات کے بارے میں یہ دعویٰ ویسا ہی ہے جیسا انہوں نے شہزادہ کریم کے بارے میں کیا۔ وہ جس بھی سابق وزیر دفاع کا ذکر کر رہے ہیں، اسے کہیں کہ ٹی وی پر آ کر میرے سامنے بیٹھ کر یہ بات کرے۔ سرفراز بگٹی صاحب میرے ساتھ ٹی وی چینل پر بلوچستان کے بارے میں مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ٹی وی چینل پر مذاکرے سے بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا؟ بلوچستان کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے تاریخی حقائق درست نہیں کریں گے۔ سرفراز بگٹی اور ان کے کچھ شفیق دوست ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے سیاسی مخالفین پاکستان کے خلاف ہیں تو برہم داغ بگٹی اور ہیر بیار مری کا ذکر شروع کر دیں گے۔ انہیں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ پر یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے برہم داغ بگٹی سے مذاکرات کس سے پوچھ کر کیے تھے۔ جواب تو ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کو دینا چاہیے، لیکن میری معلومات کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے یہ مذاکرات اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایت پر کیے تھے اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو کور کمانڈر کوئٹہ ناصر جنجوعہ کے ذریعے مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ رکھا گیا۔ بعد میں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی جگہ ثناء اللہ ظہری وزیر اعلیٰ بن گئے اور مذاکرات کا سلسلہ رک گیا۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچ عسکریت پسندوں سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن فی الحال کوئی بھی گروپ مذاکرات پر راضی نہیں۔ مذاکرات سے انکار کی کئی وجوہات ہیں اور ان میں سے ایک وجہ سرفراز بگٹی بھی ہیں۔ جب سرفراز بگٹی نگران وزیر داخلہ اور انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم تھے تو بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لواحقین دسمبر کی سخت سردی میں گوادر سے مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آئے۔ یہ مظلوم افراد اسلام آباد پہنچے تو پولیس نے لاٹھیوں اور آنسو گیس سے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا تعلق بلوچستان سے تھا اور اسلام آباد میں بلوچ عورتوں اور بچوں کو مار پیٹ کر گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان مظلوموں کی رہائی کا حکم دیا تو اسلام آباد پولیس نے انہیں زبردستی دارالحکومت سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب عدالتی احکامات کے خلاف ان عورتوں اور بچوں کو زبردستی گھسیٹ کر ایک بس میں دھکیلا جا رہا تھا تو میں وومین پولیس اسٹیشن پہنچا،
کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ تمام بلوچ عورتوں اور بچوں کو رہا کر دیا گیا۔ جب میں نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پولیس کی مارا ماری دیکھی تو ایک پولیس افسر سے کہا کہ تم پاکستانی شہریوں کو پاکستان کے دارالحکومت سے کیسے نکال سکتے ہو؟ اس افسر نے غراتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستانی نہیں بلکہ انڈین ایجنٹ ہیں، اور میرے ساتھ گالی گلوچ شروع کر دی۔ جب پولیس نے مجھ پر حملہ کیا تو بلوچ عورتوں اور بچے میری ڈھال بن گئے، جس پر ان کو بہت بری طرح مارا پیٹا گیا۔ دسمبر کی اس رات کو اسلام آباد میں بلوچ عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو ہوا، اس پر صرف بلوچستان نہیں بلکہ پورے پاکستان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سرفراز بگٹی کی نگرانی میں اسلام آباد پولیس نے جو تاریخ رقم کی اس کا میں عینی شاہد ہوں۔ اس ایک واقعے کی وجہ سے عسکریت پسند تو دور کی بات، بلوچستان کے اکثر سیاسی کارکن اور دانشور بھی سرفراز بگٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ سرفراز بگٹی نے مجھے جس فکر یاراں کا طعنہ دیا ہے، میں اس فکر سے بالکل انکار نہیں کرتا۔ صرف بلوچستان نہیں بلکہ خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ہر مظلوم کے میں ساتھ کھڑا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں میر غوث بخش بزنجو اور سردار عطا اللہ مینگل کے ساتھیوں کے ساتھ نیاز مندی رکھتا ہوں۔ جب بزنجو صاحب کچھ عرصے کے لیے بلوچستان کے گورنر اور مینگل صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو دونوں نے اردو کو صوبے کی دفتری زبان بنایا۔ اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ مولانا مفتی محمود تھے۔ انہوں نے یہی فیصلہ اپنے صوبے کے لیے کیا۔ تاریخ ایک بتاتی ہے کہ جو کام بزنجو صاحب اور مینگل صاحب نے 1972 میں کیا، وہ 1973 میں پاکستان کے آئین کا حصہ بن گیا۔ آئین کی دفعہ 251 میں اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا اور اگلے 15 سال میں اسے دفتری زبان بنانے کا عزم کیا گیا۔ افسوس آج 50 سال سے اوپر ہو گئے اور اسلام آباد میں آج بھی انگریزی کا راج ہے۔ فیصلہ عوام کریں کہ 1972 میں اردو کو بلوچستان کی دفتری زبان بنانے والے پاکستان کے دوست تھے یا دشمن۔ سرفراز بگٹی بڑے دھڑلے سے ایک اور غلط بیانی بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ نواب نوروز خان کو پہاڑوں سے عطا اللہ مینگل نے اتارا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ نوروز بابا آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا، 1 یونٹ کی مخالفت کر رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ مینگل صاحب کو سردار فقیر محمد بزنجو اور سردار خان محمد حسنی کے ہمراہ زہری ایریا کے ملٹری کیمپ میں بلا کر کہا گیا کہ نواب نوروز خان کو پہاڑوں سے اتارو۔ تینوں سرداروں نے انکار کر دیا، جس کے بعد کرنل ٹکا خان نے سردار دودہ خان زرکزئی کے ذریعے نوروز بابا سے رابطہ کیا۔ مزید تفصیل پنجابی زبان کے ادیب اور شاعر احمد سلیم کی تحقیقی کتاب بلوچستان صوبہ مرکز تعلقات کے صفحہ 26 اور 27 پر موجود ہے۔